ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے۔ اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوؤں سے پرہیز کیا گیا ہے، لیکن ویژول سچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے، جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے۔ اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویز قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو سند کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ پانی جب پایا ہر ایک تشنا دغن یاد آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سلام علیکم، میں ہوں حسن آصف۔ ناظرین، آج ہم جناب بریر بن خضیر الحمدانی کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ناظرین، تو آئیے جانتے ہیں آپ کے بارے میں۔ آپ کا پورا نام جناب بریر ابن خضیر الحمدانی مشرقی تھا۔ آپ قبیلہ حمدان کے شاخ بنو مشرق کی ایک عظیم شخصیت تھے۔ جناب بریر واقعہ کربلا کے وقت زیادہ سن رسیدہ تھے۔ آپ تابعی ہونے کے ساتھ عابد و زاہد، قاری قرآن بلکہ استاد القراء تھے۔ آپ کا شمار امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اصحاب اور شرفائے کوفہ میں تھا۔ آپ نے کوفے سے مکے جا کر حضرت امام حسین علیہ السلام کی ہمراہی اختیار کی۔ انہوں نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کی جیسی خدمت کی ہے، اس کی کوئی مثال نظر نہیں آتی۔ ناظرین، شب عاشور پانی کی جد و جہد میں آپ نے جو کارنامہ انجام دیا وہ تاریخ میں موجود ہے۔ ناظرین، اہل بیت رسول علیہ السلام پر لشکر یزیدی کی طرف سے 3 محرم سے ہی پانی بند کر دیا گیا تھا۔ پانی کی قلت اتنی ہوئی کہ 7 محرم خیام اہل بیت میں ایک بوند بھی پانی کی موجود نہ تھی۔ 4 محرم کو خیام حسینی فرات کی طرف سے ہٹا لیے گئے۔ جوانان بنی ہاشم نے پانی کی دستیابی کے لیے کنویں کھودے، مگر پانی دستیاب نہ ہوا۔ ہر کوشش ناممکن ثابت ہوئی۔ شب عاشور آ گئی۔ پیاسوں کی آنکھ میں موت کا نقشہ نظر آ رہا تھا۔ اضطراب اہل بیت کی کوئی حد نہیں تھی۔ جناب سکینہ بنت الحسین فرماتی ہیں کہ 9 محرم کا دن گزرنے کے بعد جب رات آئی تو پانی کی نایابی نے ہم لوگوں کو ہلاکت کے قریب پہنچا دیا، یہاں تک کہ قوزوں اور مشقیزوں کی طرح ہماری زبان اور لب خشک ہو گئے تھے، اور ایسی حالت پیدا ہو گئی جو برداشت نہ ہو سکی۔ آخر کار میں اور بچوں سمیت اپنی پھوپھی جناب زینب سلام اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تاکہ انہیں اپنی حالت سے آگاہ کر کے پانی کی خواہش کروں، شاید وہ کوئی سبیل پیدا کر سکے۔ میں نے انہیں اپنے خیمے میں پایا۔ وہ اپنی آغوش میں محبت سے میرے بھائی علی اصغر کو لیے ہوئے تھیں، اور ان کی حالت یہ تھی کہ کبھی کھڑی ہوتی تھیں تو کبھی بیٹھ جاتی تھیں، اور میرا بھائی ان کی آغوش میں بیٹھا تھا، اور میری پھوپھی انہیں تسلی دیتے ہوئے فرماتی ہیں، میرے شہزادے صبر کرو، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرماتی ہیں، تجھے صبر کیوں کر آ سکتا ہے جبکہ تیری یہ حالت ہے، اے بیٹا کیا کروں؟ جناب سکینہ فرماتی ہیں، جب میں نے پھوپھی جان کا بیان سنا اور علی اصغر کی حالت دیکھی تو میں بھی رونے لگی۔ پھوپھی اماں نے پوچھا، سکینہ کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا، اے پھوپھی، میں بھیا علی اصغر کی حالت تشنگی دیکھ کر رو رہی ہوں۔ میں نے جناب زینب سے فرمایا، اے پھوپھی اماں، اگر آپ اجازت دیں تو میں انصار کے خیموں میں جا کر دیکھوں، شاید وہاں تھوڑا پانی موجود ہو۔ یہ سن کر پھوپھی زینب سلام اللہ علیہ نے میرے بھائی کو آغوش میں اٹھا کر اور خود میری دیگر پھوپھیوں کے خیمے میں گئیں، لیکن کہیں پانی کی سبیل نظر نہیں آئی۔ پھر جب آپ واپس ہو کر بعض فرزندان حسین علیہ السلام کے خیمے میں پہنچیں تو آپ کے ساتھ اور بہت سے چھوٹے چھوٹے بچے موجود تھے، اور سب کو یہ امید ہو گئی تھی کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کہیں سے پانی کی سبیل نکالیں گی۔ جب پانی ملنے سے نا امیدی ہوئی تو اپنے خیمے میں پلٹ آئیں۔ ناگاہ ہمارے خیمے کی طرف سے بریر حمدانی گزرے۔ انہوں نے جب یہ ہماری گفتگو سنی،
اور ہمارا یہ حال دیکھا تو آپ بہت روئے اور سر پر خاک ڈالے۔ دیگر اصحاب سے ملے اور ان سے کہا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاس تلوار ہونے کے باوجود خاندان رسالت کے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ دوستوں، اگر ہم انہیں سیراب نہ کر سکے اور وہ پیاس سے مر گئے تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ ہم لوگ موت کی آغوش میں چلے جائیں۔ میری رائے یہ ہے کہ ہم لوگ ان بچوں کے ہاتھ پکڑ لیں اور نہر پر لے چلیں اور انہیں سیراب کرنے کی صحیح کریں۔ یہ سن کر یحییٰ مازنی بولے، میرے خیال میں بچوں کا لے جانا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ دشمن حملہ کر سکتے ہیں۔ اگر اس حملے میں خدا نخواستہ کوئی بچہ شہید ہو گیا تو ہم اس کا سبب قرار پائیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ مشقیزیں لے لیں اور نہر پر چل کر پانی حاصل کریں۔ پانی دستیاب ہونے پر ان پیاسوں کو سیراب کریں۔ جناب یحییٰ مازنی کی رائے سب نے پسند کی اور 4 اصحاب مشقیزیں لے کر نہر فرات کی جانب روانہ ہوئے، جن کے قائد بریر حمدانی تھے۔ یہ لوگ فرات کے قریب پہنچے۔ محافظین نہر نے ان کو آتے دیکھا تو پوچھا، تم لوگ کون ہو اور کیوں کر آئے ہو؟ کیا غرض ہے؟ آپ لوگوں نے فرمایا، پانی پینے اور پانی لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ اس نے عرض کی، ٹھہرو، میں نے اپنے سردار سے دریافت کی ہے اور سب سے پہلے اجازت لینا ضروری ہے۔ اگر اجازت ملے گی تو پانی لے جانے کا امکان ہوگا، ورنہ ممکن نہیں ہے۔ ایک شخص محافظین نہر کے سردار اسحاق بن جسوہ کے پاس گیا۔ وہ جناب بریر کا رشتہ دار تھا اور کہا، بریر پانی پینے اور پانی خیام حسینی تک لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ اس نے کہا، پانی پینے کے لیے راستہ دے دو، جتنا جی چاہے پی لے، لیکن پانی لے جانے کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ اجازت ملی، فرات میں اترے۔ پانی کی ٹھنڈک نے دل پگھلا دیا۔ بریر نے پانی پیے بغیر اپنے ساتھیوں سے کہا، مشقیزہ جلدی بھرو اور جلد کھڑے ہو۔ فرزندان رسول کے دل پیاس سے پگھلے جا رہے ہیں۔ بریر کی آواز ایک دشمن نے سن لی اور کہا، تمہیں پانی پینے کی اجازت دی گئی ہے، تم پانی لے جا نہیں سکتے۔ میں فوراً اسحاق کو باخبر کرتا ہوں، لیکن یہ بھی سن لو، اگر اس نے پانی لے جانے کی اجازت دے بھی دی تو میں تمہیں پانی لے جانے نہیں دوں گا۔ ان لوگوں کے ارادے معلوم کرنے کے بعد دشمنوں نے آپ لوگوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ان حسینی بہادروں نے مشقیزے زمین پر رکھ دیے اور اس کے ارد گرد گھٹنے ٹیک کر کھڑے ہو گئے۔ تیر برانی کا حکم ہوا، تیر برسنے لگے۔ ایک بہادر نے مشقیزہ اٹھا کر کندھے پر رکھ لیا اور کہا کہ جلدی سے نکل کر تابہ خیام تک پہنچ جائیں۔ اتنے میں ایک تیر کندھے پر آ کر لگا، تسمہ کٹ گیا اور خون جاری ہو گیا اور قدم تک پہنچا۔ ابھی تک ان بہادروں کی تلواریں نیام میں تھیں، مگر حضرت بریر سمجھ چکے تھے کہ یہ پانی روکنے میں اپنی ساری کوشش ختم کر دیں گے۔ اہتمام حجت کے لیے کہا کہ دیکھو، فرزندان رسول پیاسے ہیں، ہمیں پانی لے جانے دو۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ حسین اور ان کے بچوں کے لیے ہم نے فرات کا پانی حرام کر دیا ہے، یہ ناممکن ہے کہ تم پانی لے جا سکو۔ بریر نے کہا، دیکھو، ہماری تلواریں ابھی تک نیام میں سو رہی ہیں، انہیں بیداری کا موقع نہ دو، ورنہ بڑی خونریزی ہوگی۔ بات بڑھی، آواز بلند ہوئی، امام حسین علیہ السلام کے کانوں تک پہنچی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے عباس، کچھ لوگوں کو لے کر بریر کی مدد میں جلد پہنچو، وہ دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام چند اصحاب کو لے کر بریر کی مدد کو چلے۔ عمر بن حجاج نے دیکھا تو اس نے لشکریوں کو حکم دیا کہ اگرچہ رات ہے لیکن تیر برانی شروع کر دو۔ حکم پاتے ہی دشمنوں نے تیروں کو برسانا شروع کر دیا۔ بریر نے بڑھ کر مشقیزہ اٹھا لیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم لوگ میرے ارد گرد جمع ہو جاؤ تاکہ دشمن مشقیزے تک نہ پہنچ سکے اور پانی بہنے سے بچ جائے۔ لیکن افسوس، پانی خیمے تک نہ پہنچ سکا۔ ناظرین، صبح عاشور جنگ کا آغاز ہوا۔ جناب حر کے بعد جناب بریر میدان جنگ میں آئے۔ اہل کوفہ میں جناب بریر قاری کوفہ کے نام سے معروف تھے اور جانثاران حسین میں خاص مقام رکھتے تھے۔ جناب بریر بہت شجاع تھے۔ ان کی شجاعت کا یہ عالم تھا کہ کوئی بھی ان کے قریب نہیں آ رہا تھا۔
बुढ़ापे के बावजूद आपने ऐसी जंग की कि दुश्मनों के दांत खट्टे हो गए। आप जिस पर भी हमला करते थे उसे मौत के घाट उतार देते थे और फरमाते थे, ऐ मोमिनों के कातिलों, आओ मेरे करीब आओ। और आपने 30 जालिमों को वासले जहन्नुम किया। उस वक्त यजीद इब्न मुअक्कल जनाब बुरैर के सामने आया और कहने लगा, ऐ बुरैर, मैं गवाही देता हूँ कि तुम गुमराहों में से हो। जबकि जनाब बुरैर क़िरात कुरान में मुमताज़ ज़माना थे। जनाब बुरैर ने कहा कि हम तुम मुबाहिला कर लें, जो हम में से झूठा हो उस पर अल्लाह की लानत हो, और हम में से जो हक़ पर है वो बातिल नवाज को कत्ल कर दे। और दोनों में मुकाबला हुआ। पहला वार यजीद बिन मुअक्कल ने किया, जनाब बुरैर ने उसका दिफा किया। दूसरा वार जनाब बुरैर ने किया, जो जालिम के सर में शिगाफ करके दिमाग तक पहुंचा और वो वासले जहन्नुम हो गया। उसके बाद जनाब बुरैर खिदमत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में आए और इमाम से अर्ज़ की कि मैं सिर्फ रुख़्सत आखिर के लिए आया हूँ। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनको बहिश्ते बरी की खुशखबरी दी। फिर वो मैदान कारज़ार में गए और बेदीनों को कत्ल किया, मगर प्यासे बहुत थे, ज़ख्मी भी थे। क़ुव्वत जवाब दे चुकी थी। फ़ौज यजीद से एक शकी बहीर इब्न औस ने जनाब बुरैर पर हमला करके शहीद कर दिया, और कातिल अपने घोड़े को दौड़ा रहा था और फ़ख्र से कह रहा था कि मैंने बुरैर को कत्ल कर दिया। मगर एक शख्स ने कहा कि ये तूने क्या किया? अल्लाह के साले बंदे, बुरैर को कत्ल कर दिया। वाय हो तुझ पर, बरोज़े क़यामत खुदा को क्या मुँह दिखाएगा? जालिम, तूने कारी कूफा और अपने उस्ताद को कत्ल कर दिया और फ़ख्र कर रहा है। शहादत के वक्त जनाब बुरैर ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आवाज़ दी। इमाम लाश बुरैर पर पहुँचे और आपने निहायत ही दर्द भरे लहजे में फरमाया, हाय बुरैर, हमसे जुदा हो गए जो खुदा के बेहतरीन बंदों में से एक थे। नाज़रीन, आपने देखा कि बारगाह इश्क़ हकीकी में महराब उबूदियत में अपने खून से चरागा करने वाले असहाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिन्होंने ना तो अपनी ज़ईफ़ी को देखा, ना भूख और प्यास को देखा, राह खुदा में अपनी जान की बाजी लगा दी। हम सब इन अजीम हस्तियों को सलाम करते हैं और खुदावंद आलम से यही दुआ करते हैं कि हम सब भी इन अजीम हस्तियों के नक्श कदम पर चलें, ताकि हमें मंजिल मकसूद हासिल हो सके। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह हम फिर जल्द ही हाजिर होते हैं एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए हसन आसिफ को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।